بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں SRY TV۔ اسٹرابیری کی اہمیت اور پیداواری ٹیکنالوجی۔ اسٹرابیری ایک پھلدار چھوٹا پودا ہے جسے سائنسی زبان میں اس کو فریکیریا اناناس کہا جاتا ہے، اور یہ ایک دیدہ زیب خوشبودار اور بہت نازک پھل ہے جس کے بیج پھل کے باہر کی طرف ہوتے ہیں جبکہ گودا اندر ہوتا ہے۔ اس کا پھل کھانے کے علاوہ جیلی، جیم، مربع، چٹنی وغیرہ بنانے کے کام آتا ہے۔ پھل نرم رنگت گلابی سے سرخ اور شکل مخروطی ہوتی ہے۔ اس کا پھل اپنی مٹھاس اور معمولی تراش ذائقے کی وجہ سے دنیا بھر میں مقبول ہے۔ پروٹین کی وافر مقدار اس میں موجود ہوتی ہے۔ انسانی خوراک اور طبی خاص کے حوالے سے یہ پھل خاص مقام رکھتا ہے۔ دنیا بھر میں اسٹرابیری کی کاشت امریکہ، ترکی، اسپین، مصر اور جنوبی کوریا میں ہوتی ہے۔ پاکستان میں 1951 میں اس کی ترقی دہ اقسام درآمد کی گئیں اور تجربات کے بعد ان میں صرف 2 اقسام کلینڈائک اور مشنری کی سفارش کی گئی، مگر پھل کو کوئی خاص پذیرائی حاصل نہ ہو سکی۔ لیکن اب اس پھل کی کاشت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ پچھلے چند سالوں سے اس پھل کی کاشت صوبہ پنجاب میں شیخو پورہ، ننکانہ صاحب، گوجرانوالا، سیالکوٹ، گجرات، لاہور، قصور، منڈی بہاؤالدین، سرگودا، راولپنڈی، جہلم اور چکوال کے علاقوں میں ہو رہی ہے، جبکہ صوبہ خیبر پختونخوا میں اس کی کاشت ضلع سوات، ایبٹ آباد، مانسہرہ، ہری پور، مردان، چارسدہ اور پشاور کے علاقوں میں ہو رہی ہے۔ پاکستان میں اسٹرابیری کا زیر کاشت رقبہ 442 ایکڑ اور پیداوار 609 ٹن ہے۔ انسانی خوراک اور طبی خاص کے حوالے سے یہ پھل خاص مقام رکھتا ہے۔ پاکستان میں 1951 میں اس کی ترقی دہ اقسام درآمد کی گئی اور تجربات کے بعد ان میں سے صرف 2 اقسام کلینڈائک اور مشنری کی وہ سفارش کی گئی جو پاکستان میں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ آب و ہوا۔ اسٹرابیری کی کاشت سرد مرطوب آب و ہوا سے لے کر سرد ترین آب و ہوا میں کی جا سکتی ہے، مگر موسم سرما میں کورا پڑنے سے اس کی کونپلیں بری طرح متاثر ہوتی ہیں۔ اس لیے ایسے علاقے جہاں کورا پڑنے کے زیادہ امکانات ہوں وہاں فصل کو کورے سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے حفاظتی اقدامات نہایت ضروری ہیں۔ ایسے علاقے جہاں درجہ حرارت، ہوا میں نمی کی مقدار، زمین میں نمی معتدل ہو اسٹرابیری کی کاشت کے لیے نہایت موزوں ہیں۔ میدانی علاقوں میں دریاؤں کے قریب ستمبر اور اکتوبر کے مہینوں میں اسٹرابیری کے رواں منتخب کردہ زمین کو اچھی طرح تیار کر کے لگائے جا سکتے ہیں۔ گرم میدانی علاقوں میں اس کی کاشت پھلدار پودوں کے درمیان بھی کی جا سکتی ہے۔ زمین کا انتخاب اور اس کی تیاری کیسے کی جائے؟ اسٹرابیری کی کاشت کے لیے گہری، مرا اور زرخیز نمدار زمین نہایت موزوں ہے، بشرط کہ اس میں پانی کا نکاس اچھا ہو۔ کلاٹری، سیم زدہ اور ہلکی زمین اس کاشت کے لیے موزوں نہیں۔ اسٹرابیری کے ساکرواں منتقل کرنے سے 1-1.5 ماہ قبل پنیری لگانے سے پہلے 1.5 ماہ پہلے زمین میں 8-10 ٹرالیاں گوبر کی جو گلی سڑی کھاد ہوتی ہے وہ ڈال دیں، یا 2 ٹرالی جو مرغی خانہ کی کھاد گلی سڑی ہوتی ہے اس کو فی ایکڑ آپ ڈال سکتے ہیں، اور زمین میں 4 سے 6 مرتبہ ہل چلائے جائیں تاکہ زمین اچھی طرح نرم اور بھربری حالت میں تیار ہو سکے۔ سہاگے کی مدد سے زمین کو ہموار کر لیا جائے اور ایسی کھیلیاں بنائی جائیں جن کا درمیانی فاصلہ 2.5 فٹ اور ان کی اونچائی 6 تا 9 انچ ہو۔ پھر ان کھیلیوں کے اوپر 6 تا 9 انچ کے فاصلے پر رنر لگائے جائیں۔ اس طرح 1 ایکڑ رقبہ میں 23 سے 35 ہزار پودے لگائے جا سکتے ہیں۔ 1 ایکڑ میں 23 سے 35 ہزار پودے لگائے جاتے ہیں۔ افزائش نسل۔ اسٹرابیری کو بذریعہ بیج کاشت کیا جا سکتا ہے، مگر اس طریقے سے اس کی اچھی پیداوار کے لیے 2 سال تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا طریقہ نباتاتی یعنی پنیری لگانے کا ہے۔ پنیری کے پودوں کی شاخوں پر بنتے ہیں اور ایک مادری پودے کی تقریباً 20 سے 35 ساکرواں رنر حاصل ہوتے ہیں۔ رنر سرد علاقوں خاص کر وادی سوات میں موسم گرما میں تیار کیے جاتے ہیں اور پھر ستمبر
ستمبر اکتوبر میں میدانی علاقوں میں منتقل کیے جاتے ہیں، جن سے فروری کے آخر سے اوائل مئی تک پھل کی برداشت کی جاتی ہے۔ وقت کاشت: پنجاب کے میدانی علاقوں میں اسٹرابیری کے جو پنیری ہے کھیت میں منتقل کرنے کا وقت ستمبر اکتوبر ہے، جو کہ بالکل موزوں ہے، جبکہ موسمی حالات کے مطابق وسط نومبر تک لگائے جا سکتے ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں پنیری لگانے کے لیے موزوں وقت موسم بہار ہے۔ کھادوں کا استعمال: کون کون سی کھادیں استعمال کرنی چاہیے؟ اسٹرابیری کے پودوں کی بڑھوتری کے لیے جو ہے نامیاتی اور غیر نامیاتی کھادوں کا مناسب مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے زمین کا تجزیہ کروانا ضروری ہے تاکہ کھادوں کی مناسب مقدار کا تعین کی جا سکے۔ زمین کی تیاری کے دوران 4 بوری سنگل سپر فاسفیٹ، 1 بوری پوٹاشیم سلفیٹ، آدھی بوری یوریا ڈالی جائے اور یوریا کی بقیہ آدھی بوری پھول نکلنے کے وقت ڈالی جائے۔ غذائی اہمیت: 100 گرام اسٹرابیری کے پھل میں غذائی اجزاء کی مقدار: پروٹین، پانی، چکنائی، نشاستہ، ریشہ، راک، کیلشیم، فاسفورس، آئرن، سوڈیم، پوٹاش، وٹامن، تھیامین، رائبوفلیوین، نیاسین، حیاتین، یہ تمام غذائی اجزاء اس میں موجود ہیں۔ اچھی اقسام کا انتخاب زیادہ معیاری پیداوار لینے کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ اس کے لیے محکمہ کی سفارش کردہ اقسام ہی کاشت کی جائیں۔ اسٹرابیری کی پودے لگانے کے فوراً بعد آب پاشی بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ضرورت کے مطابق 7 سے 10 دن کے وقفے سے پانی لگایا جائے۔ اگر پانی صحیح مقدار میں صحیح وقت پر نہ لگایا جائے تو پودوں کی نشو و نما متاثر ہوتی ہے اور پھل بھی کم لگتا ہے۔ جب پھول اور پھل بن جائیں تو موسم اور زمین کی خاصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے 4 سے 5 دن کے وقفہ سے آب پاشی جاری رکھی جائے تاکہ پھلوں کی نشو و نما اچھی طرح سے ہو سکے۔ پودے کے نیچے پلاسٹک یا پرالی بچھانا یہ ان اقسام کے لیے لازم ہے جو ماہ جون میں پھل دیتی ہیں۔ اسٹرابیری کے پودوں کا قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے پھل زمین کے ساتھ لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھل کی رنگت اور کوالٹی خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر پودوں کے نیچے زمین اور پرالی یا پولیتھین پلاسٹک بچھا دیا جائے تو پھل زمین کے ساتھ نہیں لگتا، جس سے کوالٹی اور رنگت اچھی رہتی ہے اور منڈی میں اچھے دام ہیں۔ بیماریوں اور کیڑوں سے تحفظ: پنجاب میں اسٹرابیری کی محدود پیمانے پر کاشت ہو رہی ہے، اس لیے بیماریوں اور کیڑوں کا حملہ بہت کم ہوتا ہے۔ جڑ کی اسٹرن، منہ سڑی اور پھپھوند لگنے والی بیماریاں نوٹ کی گئی ہیں۔ ان بیماریوں کی تدارک کے لیے کاشتکار بر وقت آب پاشی کے ساتھ پھپھوند کش زہر تھائیوفینٹ میتھائل کا استعمال کریں۔ تنے کی سونڈیوں کے انسداد کے لیے محکمہ زراعت پنجاب کے ماہرین کے مشورے سے زہروں کا سپرے کیا جائے۔ پھل کی پرندوں سے حفاظت: اسٹرابیری کی تیار شدہ پھل کو گلہری کے علاوہ پرندے، خاص طور پر کوے اور طوطے، بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ پھل تیار ہونے پر کھیت کے قریب ڈور یا پوٹاش کے استعمال سے شور کیا جا سکتا ہے، پرندے ڈرائے جا سکتے ہیں، ڈر کے اڑ جاتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں پرندوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پورے کھیت میں جال لگایا جاتا ہے، جس سے پوری فصل پرندوں سے جو ہے محفوظ رہتی ہے۔ ایک دفعہ خریدا ہوا جال 4 سے 5 سال تک استعمال ہو سکتا ہے۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔